یہ جو کیبنٹ ہے اس حوالے سے پہلے بھی بہت سارے سوالات اٹھتے رہے کہ اس وقت PMLN میں نواز شریف صاحب کی طرف سے جو اپروو لوگ ہیں وہ کتنے ہیں اور باقی ٹیکنوکریٹس کتنے ہیں. کل بڑا انٹرسٹنگ ایک بات کی رانا ثناء اللہ صاحب نے, انہوں نے کہا جی کہ انٹیریئر منسٹری اور یہ جو آپ کی فائنانس منسٹری ہے یہ ہمیں ماننی پڑی باتیں, اگر ایک حکومت کی ضمانت اسی میں تھی کہ یہ باتیں ہمیں ماننی پڑتی. تو نہیں دیکھیں, آخر ذمہ داری تو آپ کی ہے نا, پرائم منسٹر کی ہے. پرائم منسٹر ہی جہاں سے بھی سفارش آئی, ایک شخص کی سفارش آئی ہے, قبول نہ قبول کرنا یہ آپ کا اختیار ہے, اور کیونکہ آخر میں ذمہ داری بھی آپ کی ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں فائنانس منسٹر جو ہیں ایک اچھا فیصلہ ہے, ایک منجے ہوئے آدمی ہیں, ٹھیک ہے وہ بینکر ہیں, لیکن کم از کم وہ کمفرٹ دے سکتے ہیں مالیاتی اداروں کو, ملک کے حوالے سے زیادہ کمفرٹ دے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو جو پیریڈ تھا اس میں کچھ ایک کنٹینشیس سا معاملہ پیدا ہو گیا, ایک ڈفرینسز پیدا ہو گئے مالیاتی اداروں سے, اور اس سے کافی نقصان کا خدشہ تھا. تو یہ بہتر ہے, ایک اچھے ٹھنڈے ماحول میں معاملہ چلتا رہے گا. انٹیریئر منسٹری یہ پریزیڈنٹ صاحب کی صوابدید ہوتی ہے, کیونکہ انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ صرف اسلام آباد تک ہے, محدود ہوتی ہے. اس کے اندر FIA ہے اور IB ہے, اور شاید اسلام آباد کا بھی جو کیپٹل ٹیریٹری ہے اس کا بھی ایک ایڈمنسٹریٹو رول بھی ان کے پاس اب آ گیا ہے. تو یہ بھی کیبنٹ جو ہوتی ہے وہ ساری پرائم منسٹر کے پلیئر میں سرو کرتی ہے. اس کا مطلب کہ ان کو اپوائنٹ بھی وہی کرتے ہیں, نکالتے بھی وہی ہیں. تو اس میں اگر ان پہ کوئی مسلط کیا گیا ہے تو اس کی یہ پھر ایک ناکامی کا سبب بنے گا معاملہ. پھر وہ ایک یہ ہوا ہے ماضی میں بھی, لوگ آتے ہیں جو شیخ پرائم منسٹر صاحب کی مرضی کے بغیر یا ان کی بہتر سوچ کے مخالف آتے ہیں, تو وہ پرابلم ہی پیدا آتے ہیں. کتنے بااختیار لگتے ہیں آپ کو شہباز صاحب اس وقت؟ جتنا پاکستان کا ہر وزیر اعظم بااختیار ہوتا ہے. دو تہائی اکثریت والے وزیر اعظم بن گئے وہ. اگر آپ کام کرنا چاہیں تو آپ کو ایک تہائی اکثریت بھی بہت ہے. اگر آپ کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, معاملات کو سمجھتے ہیں اور فیصلے کرنا چاہتے ہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. آپ محنت کریں, آپ فیصلے کریں, کوئی نہیں آپ کو روکے گا, یہ آپ کا اختیار ہے. اگر آپ فیصلے نہ کرنا چاہیں پھر بہانہ بن جاتا ہے, جی میں تو فلانا کا بندہ آ گیا تھا وہاں پہ, وہ بیٹھ گیا تھا, میں کیا کروں, مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا. کافی وزیر اعظم میں نے روتے دھوتے دیکھے ہیں کہ مجھے کرنے نہیں دیا گیا. جس کو کرنے نہیں دیا جاتا اس سے ان کو میرا مشورہ ہے کہ استعفیٰ دے دیں اور گھر چلے جائیں, اس ملک پہ رحم کریں. پچھلے 18 ماہ سے کچھ مختلف لگے گا آپ کو, تجربہ چلے. پہلی مرتبہ شہباز صاحب آئے تھے ایز اے PM, تو ٹھیک ہے اس وقت حالات بھی ایسے تھے. اس مرتبہ لگ رہا ہے کہ بہتر پریپیئرڈ ہے. دیکھیں یہ آن دا جاب ٹریننگ والا کام نہیں ہے کہ آپ آئیں گے اور وہاں سیکھیں گے. یہ آپ کے پہلے صلاحیت ہونی چاہیے. وہ حکومت نہیں چل پائی تھی. اب رن صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ حکومت کیوں نہیں چلتی تھی. وہاں کوئی فیصلے نہیں ہوتے تھے اس حکومت میں. آج بھی اگر یہی کیفیت رہے گی تو پھر معاملہ آگے چلے گا نہیں. آج ایک اور چیز جو آگئی وہ SIFC کا رول ہے, اس کی لیگل کانسٹیٹیوشنل حیثیت, اس کی امپلیمنٹیشن کا طریقہ, اس کی ریلیشن شپ منسٹریز کے ساتھ, کیبنٹ کے ساتھ, یہ سب کوشچن مارکس ہیں. تو وہ ایک پیچیدگی اس پہ مزید آ گئی ہے. تو ان کو یہ سب چیزیں نیویگیٹ کرنی پڑیں گی اور اس پہ محنت کرنی پڑے گی. اور اس لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا آج سے 1 ہفتہ 10 دن پہلے کہ ان کو ECC خود چیئر کرنی چاہیے. وہیں سے ان کو اندازہ ہوگا کہ ملک کے حالات کہاں جا رہے ہیں, کیونکہ ایشوز اینڈ آف دا ڈے تو اکنامک ہی ہوتے ہیں نا. اچھا, نواز شریف صاحب ابھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ تھوڑی سی ریٹائرمنٹ موڈ کے اندر چلے گئے ہیں, کچھ اجلاسوں کی سربراہی کرتے ہیں وہ, لیکن وہ اٹس مور آف اے مینٹورنگ رول. سو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں, ہم نے اچھا لفظ یوز کیا. یہ آئی تھنک یہ رول انہوں نے خود اپنایا ہے کہ بجائے ڈائریکٹ انٹروینشن کے یا ڈائریکٹ ایکشن کے وہ اب ایک ریکمنڈیٹری یا مینٹورنگ رول میں ہے, جو بہتر ہے. ہر شخص کی ایک پروگریشن ہوتی ہے ان کی کنٹریبیوشن کی, تو وہ اب اس رول میں آئی ہیں. اب یہ اچھا فیصلہ ہے اگر انہوں نے خود کیا ہے. جاتے جاتے آخری سوال, آپ کی جو جماعت کے حوالے سے, ظاہر سی بات ہے الیکشن سے پہلے تو ایک ممکنات میں سے نہیں تھا, اب ممکنات میں سے ہے. جی بالکل بالکل, ہماری مشاورت جاری ہے ود ان 2 months انشاءاللہ. 2 months, اور اس میں رابطے وغیرہ کچھ جی سب سے ایگزسٹنگ جماعتوں میں سے لوگ یا کوئی نئے لوگ ہوں گے؟ نہیں, پہلے تو مشاورت کا عمل ہے کہ کیا سوچ ہوگی, کیا فکر ہوگی, کیا ڈائریکشن ہوگی, کیسے ہم چلائیں گے. اس کے بعد لوگوں سے, کچھ لوگ خود بھی رابطہ کرتے ہیں, ان سے بات بھی ہوتی ہے. تو ایک کلیکٹیو بات ہے کہ میری پارٹی نہیں ہے, کسی اور کی پارٹی نہیں ہے, ایک سوچ ہے, ایک فکر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ
جو آج تینوں جماعتیں ہیں وہ ملک کے معاملات حل نہیں کر سکتی. ان کی ایکسپیرینس بتاتا ہے پچھلے 4-5 سال کا کہ معاملات کی شدت میں اضافہ ہی ہوا ہے. لیکن سر لوگوں نے ووٹ تو دیے ہیں نا, پھر بھی کسی نہ کسی وجہ سے دیے ہوں گے تمام جماعتوں کو. ووٹ تو جو موجود ہیں کسی کو دینا پڑے گا نا, اس کے بعد ہم نے احترام تو اتنا خاص نہیں کیا. تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ ایک نئی سوچ کی جگہ ہے, ایک نئی جماعت کی جگہ ہے, تو اس کے لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ. سو ابھی یہاں سے آگے اگر ملک کو چلانا ہے, حالات کو بہتر کرنا ہے, کون سے 3-4 ایکشنیبل سٹیپس فوری ہونے چاہیے اگر آپ سیاسی طور پہ آپ کو اکٹھا بیٹھنا پڑے گا. سیاسی عدم استحکام کے بغیر جو ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے اکانومی کا, وہ حل نہیں ہوگا. دوسرا, یہ 2/3 اکثریت کی جو بات ہے یہ بڑی خطرناک ہے. آپ نے 2/3 اکثریت سے آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ آپ آئین کو ترمیم کر سکتے ہیں. آئین کی ترمیم جب ایک جماعت یا ایک گروہ کے پاس چلی جائے گی, یعنی ایک کولیشن کے پاس چلی جائے گی, وہ پھر معاملہ درست نہیں ہے, کیونکہ پھر وہ پورے ملک کی جو سوچ اس کو ریفلیکٹ نہیں کرتا. اور خاص طور پہ ایک ایسا الیکشن جو بہت متنازع ہو, وہاں سے 2/3 اکثریت باہر آئے تو خرابی پیدا ہونے کا خدشہ ہے. اس لیے آج آپ کو ایک اتفاق کی ضرورت ہے. سب کو اپوزیشن جو ہے, جو حکومت ہے, یہ ایک ٹیبل پر بیٹھے ہوئے نظر آئیں, اور اس کے بعد آئینی ترامیم کرنی ہے, جو بھی کرنا ہے اس طرف جائیں. لیکن اس کے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز تو گورنمنٹ کو کرنے پڑیں گے نا پہلے. جی بالکل, یہ آپ کو ہاتھ بڑھانا پڑے گا, اور ہمیشہ بڑا آدمی ہاتھ بڑھاتا ہے, بڑا بھائی بڑھاتا ہے, تو بڑا بھائی حکومت ہی ہوتی ہے اس معاملے میں, ان کو یہ معاملہ کرنا پڑے گا. صحیح.